علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر ہے۔ باب عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برونائی کے سلطان کو ان کے بیٹے کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ قطر میں کووڈ-19 سے ریکور ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ڈاکٹر اور مریض کے تناسب کے اعتبار سے دنیا میں سب سے زیادہ ڈاکٹر دوحہ میں ہیں۔ اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں آج کیے گئے ایک دھماکے میں کم از کم 13 افراد جاں بحق اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ طالبان نے کہا ہے کہ یہ دھماکہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برونائی دارالسلام کے سلطان حسن البلقیہ کو ان کے بیٹے شہزادہ عبدالعظیم کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور سلطان اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے برونائی دارالسلام کے سلطان کو تعزیت کے برقی تار روانہ کیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ زامبیا کے صدر جناب ایڈگر چیگوا لونگو کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے زامبیا کے صدر کو مبارکباد کے تار روانہ کیے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج 24 اکتوبر 2020 کو ملک میں کورونا وائرس کے 254 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس وبا سے مزید 269 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح قطر میں کووڈ-19 سے ریکور ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,27,868 ہو گئی ہے۔ دریں اثنا کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ وزارت صحت نے پیشگی ٹیسٹ کی رفتار اور یومیہ تعداد میں بھی اضافہ کر دیا ہے اور پہلی بار ایک دن میں ریکارڈ 9,665 افراد کا ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ قطر کا ہیلتھ سسٹم کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے میں پورے طریقے سے کامیاب رہا، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مریض اور ڈاکٹر کے ریشو کے اعتبار سے دنیا میں سب سے زیادہ ڈاکٹر قطر میں ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں لیبیا میں اقوام متحدہ کے مشن کی جانب سے کیے گئے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے کہ لیبیا کے تمام علاقوں میں فائر بندی پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ بیان میں اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ اعلان اس جامع سیاسی حل کی راہ پر ایک اور قدم ثابت ہوگا جس کے نتیجے میں ملکی سالمیت کا تحفظ ہوگا، لیبیائی عوام کے حقوق کا احترام کیا جائے گا اور قانون اور اداروں والی ریاست کی بنیاد پڑے گی۔ اس اتفاق رائے پر دستخط کے بعد لیبیا کے اندر اور باہر پوری دنیا میں خوشگوار رد عمل دیکھا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جناب انٹونیو گوتریش نے کہا کہ ملک میں دائمی امن کے قیام تک ان کی سپورٹ جاری رہے گی، جبکہ لیبیا کی وفاقی حکومت کی صدارتی کونسل نے اعلان کیا کہ فائر بندی کے متعلق ہونے والے اس اتفاق رائے سے خونریزی رک جائے گی اور لیبیا سے جنگ کے سائے ٹل جائیں گے۔ سوڈان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کا نیا باب شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سوڈان کے نام کو دہشت گردی کی سپورٹ کرنے والے ملکوں کی فہرست سے نکالنے کے لیے جاری کردہ صدارتی فرمان پر دستخط کے ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر نامزد سوڈانی وزیر خارجہ عمر قمر الدین نے کہا کہ امن کے متعلق اس سمجھوتے کی منظوری پر فیصلہ آئینی اداروں کی تکمیل اور آئین ساز کونسل کی تشکیل کے بعد کیا جائے گا۔
اسی دوران میں قومی اتحاد میں شامل پارٹیوں نے اس سمجھوتے کو مسترد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی مخالفت اور فلسطینیوں کے جائز حقوق کی حمایت میں ایک بڑے مزاحمتی اتحاد کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ قومی اتحاد سوڈان میں انقلاب اور آزادی تحریک کی دوسری بڑی جماعت ہے۔ دریں امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ کم از کم مزید 5 ایسے ممالک ہیں جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے زیر قیادت بین الاقوامی فوجی اتحاد نے عراق میں نیٹو کی ذمہ داریوں کو اور بڑھانے اور عراقی فوج کو ٹریننگ دینے پر اتفاق کر لیا ہے۔ برسلز میں نیٹو کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں امریکہ کو خبردار کیا گیا کہ وہ عراق اور افغانستان سے یک طرفہ طور پر انخلا نہ کرے۔ یونان اور ترکی نے آئندہ ہفتے بحیرہ روم کے مشرقی علاقوں میں پہلے سے طے شدہ فوجی مشقوں کو باہمی کشیدگی کم کرنے کے مقصد سے منسوخ کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ترکی کے وزیر دفاع جناب خلوصی اکار نے نیٹو کے وزرائے دفاع کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد اس فیصلے کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک مسائل کو بین الاقوامی قانون اور سیاسی بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی حمایت کرتا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ ترکی سے آنے والی ایک دیگر خبر میں صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے روس کے دفاعی میزائل سسٹم S-400 کا تجربہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کو امریکہ کی دھمکیوں اور اعتراضات کی پرواہ نہیں ہے۔ ایتھوپیا کے وزیر اعظم جناب ابی احمد نے بقول ان کے ایتھوپیا کے لیے توہین آمیز کلمات اور دھمکیوں کی مذمت کی ہے۔ ایتھوپیا کی وزارت خارجہ نے امریکہ کے سفیر کو بلا کر وضاحتیں طلب کی ہیں۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ انجام کار یہ ہو سکتا ہے کہ مصر ایتھوپیا کے النہضہ بند کو تباہ کر دے۔ یہ بند دریائے نیل پر تعمیر کیا گیا ہے۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان قراباغ میں تقریباً گزشتہ 1 ماہ سے جاری لڑائی کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل روس کی ثالثی کے نتیجے میں ہونے والے جنگ بندی کے متعلق 2 اتفاق رائے کی ناکامی کے بعد امریکہ کی یہ کوشش سامنے آئی ہے۔ اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک تعلیمی مرکز کے باہر کیے گئے دھماکے میں کم از کم 13 افراد جاں بحق اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ طالبان کے ایک ترجمان نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ یہ دھماکہ طالبان نے نہیں کیا ہے۔ یہ دھماکہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب یہاں دوحہ میں بین الافغان مذاکرات جاری ہیں۔ ادھر افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا کہ ایک خودکش بمبار نے کوثر دانش نامی ایجوکیشنل سینٹر کے باہر خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ یاد رہے کہ سن 2018 میں اسی علاقے میں ایک دیگر تعلیمی مرکز میں کیے گئے حملے میں درجنوں طلباء جاں بحق ہو گئے تھے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برونائی دارالسلام کے سلطان حسن البلقیہ کو ان کے بیٹے کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ قطر میں کووڈ-19 سے ریکور ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ڈاکٹر اور مریض کے ریشو کے اعتبار سے دنیا میں سب سے زیادہ ڈاکٹر قطر میں ہیں۔ اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں آج کیے گئے ایک دھماکے میں کم از کم 13 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ طالبان نے کہا ہے کہ یہ دھماکہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا